ایسا ہسبینڈ بننا ہے؟ چلیے 4-5 چیزیں جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز، جس طرح آپ کی بیوی آپ کی عزت کرے گی، جس طرح آپ کی بیوی آپ کا سمان کرے گی، آپ کا احترام کرے گی، اسی طرح آپ کو بھی آپ کی بیوی کا احترام کرنا پڑے گا، اسی طرح آپ کو بھی آپ کی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج ہم مردوں کی مینٹیلیٹی تو یہ، اللہ معاف کرے، آج ہم مردوں کی تو سوچ یہ ہے کہ ہم نواب ہیں اور ہماری بیویاں نوکرنی ہیں، ہم اپنی بیوی کو نوکرنی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ اگر آپ کی بیوی آپ کا سمان کرے گی تو آپ کو بھی اپنی بیوی کا سمان کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مردو، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اے مردو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر تمہاری بیوی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں ناپسند ہے، پھر بھی اس چیز کو تم نظر انداز کر دیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھی ہو، تو پتہ کیا چلا ہماری بیویوں کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اکمل المؤمنین احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم نسائکم۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ مومنوں کے اندر سب سے بہترین مومن وہ ہے کون؟ اکمل المؤمنین احسنهم خلقا، کہ مومنوں کے اندر سب سے بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو۔ اور نبی نے یہ بھی بیان فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ نِسَائِكُمْ، اور تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک بہتر ہو۔ اور ایک حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم میں سے سب سے بہترین شخص ہوئے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ او لوگوں، او دنیا والوں، اور مجھے دیکھو، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اور تم میں سے میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے نزدیک۔ اس دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر میں یہ میسج دے کر جا رہا ہوں کہ معظم پور کے اندر رہنے والوں مردوں سنو، اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ دونوں حدیث پڑھ دیے، اب ذرا سنیے۔ مان لیجئے مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، ایک آدمی ہے، حاجی صاحب ہے، مان لیجئے حاجی صاحب ہے، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بیان کر رہا ہوں، ماسٹر صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے۔ معظم پور گاؤں کے اندر نا تمام لوگ اس کا بڑا سمان کرتے ہیں، بڑا سمان، فلاں ماسٹر صاحب بڑا اچھا آدمی ہے، فلاں حاجی صاحب بڑا اچھا آدمی ہے، فلاں مولوی صاحب بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے نزدیک اچھا نہیں ہے تو اس کو اچھا نہیں مانا جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے، آپ کی بیوی کو اسلام نے یہ مقام دیا، آپ کی بیوی کو اسلام نے یہ حق دیا کہ اگر ایک انسان کو اگر پوری دنیا کے لوگ یہ کہے کہ فلاں آدمی اچھا ہے، اور بیوی اگر یہ کہہ دے کہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے، تو اس کو اچھا نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی نظر میں اچھا بننے سے پہلے، سماج میں اچھا بننے سے پہلے، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے سے پہلے، آپ کے گھر میں جو بیوی ہے اس بیوی کی نظر میں آپ اچھا بنیے۔ جب تک آپ کی بیوی یہ سرٹیفائی نہ کر دے، جب تک آپ کی بیوی یہ نہ بتا دے کہ میرا شوہر اچھا ہے، اس وقت تک آپ اچھا انسان نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا بیوی کو اسلام نے مقام دیا ہے۔ سب سے پہلے بیوی کے نزدیک اچھا بنیے۔ اچھا، بیوی کا حق آپ کے اوپر کیا؟ یہ ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام معاویہ القشیری ہے۔ او مردو سنو، حضرت معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ ہماری بیویوں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، یعنی بیویوں کا حق مردوں کے اوپر کیا ہے؟ اور لوگوں سنو، بس 5 چیزیں یاد رکھو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیویوں کا حق شوہر کے اوپر یہ ہے کہ ان تطعمها
وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تكبر ولا تهجر الا في البيت. اللہ تبارک اللہ کے رسول نے 5 چیزوں کا ذکر کیا. ہمارے اوپر بیویوں کا کیا حق ہے ذرا یہ بھی سنتے جائیے. 5 چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا. 5 چیزیں کیا؟ ان تطعمها اذا طعمت. بیوی کا پہلا حق ہسبینڈ کے اوپر یہ ہے کہ شوہر جو کھائے گا وہ بیوی کو کھلانا پڑے گا. آپ جو کھائیں گے وہ بیوی کو کھلانا پڑے گا. پہلا حق ہے. آپ کے گھر میں بیوی ہے نا, آپ جو کھائیں گے, حدیث کا الفاظ ہے ان تطعمها اذا طعمت, آپ جو کھائیں گے بیوی کو وہ کھلانا پڑے گا. اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے مجھے ذرا, آپ جو کھاتے ہیں وہ بیوی کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے ہیں میرے سامنے, اور امید کرتا ہوں اکثر لوگوں کی شادی ہو چکی ہے, ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ نے یہ حق ادا کیا کہ نہیں کیا. یہ میری بات نہیں, رسول فرماتے ہیں ان تطعمها اذا طعمت, جو تم کھاؤ گے وہ بیوی کو کھلانا پڑے گا. یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر. ذرا ایمانداری کے ساتھ بتانا, آپ جو کھاتے ہیں وہ بیوی کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے. ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں. نیپال کی سرزمین پر نا میرا ایک پروگرام تھا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے, تو میں اسی ٹاپک کے اوپر بیان کر رہا تھا. وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں, تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندے ایمانداری کے ساتھ بتانا کہ آپ لوگ اپنی بیوی کا حق ادا کیے کہ نہیں کیے. آپ جو کھاتے ہیں وہ اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے. سارے لوگوں نے ہاتھ اوپر کر لیا, سارے لوگوں نے ہاتھ اوپر کر لیا. پھر جب میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ تو بیڑی بھی پیتے ہیں, بیوی کو پلاتے ہیں کہ نہیں پلاتے ہیں؟ سارے لوگوں نے ہاتھ نیچے کر لیا. کھلانا پڑے گا آج کے بعد, یہ مسئلہ یاد رکھیے, ادھر ادھر کی بات نہیں مانی جائے گی. آپ بیڑی پیتے ہیں, آپ کی بیوی کو بیڑی پلانی پڑے گی. آپ شراب پیتے ہیں, اپنی بیوی کو شراب پلانی پڑیں گی. آپ تمباکو کھاتے ہیں, اپنی بیوی کو تمباکو آپ کو کھلانا پڑے گا, کیونکہ یہ شریعت ہمیں بیان کر رہی, شریعت ہمیں بتاتی ہے, اللہ کے نبی ہمیں بیان کرتے ہیں کہ بیوی کا حق شوہر کے اوپر یہ ہے کہ ان تطعمها اذا طعمت, تم جو کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ. اب کہاں جائیں گے آپ؟ کل سے آپ بھی بیڑی پیئیں گے. اگر آپ کا شوہر بیڑی پیتا تو آپ بھی بیڑی پیجئے. بیڑی پینا پڑے گا آپ کو, اور آپ کو پلانا. اگر آج آپ نے دنیا میں بیڑی نہیں پلائے اپنی بیوی کو, تو اللہ کی قسم کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے دنیا میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیے تھے. اب آپ کہاں جائیں گے بولیے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب بیڑی تو پلانے کی اور کھلانے کی چیز نہیں ہے. تو بھئی آپ کیوں پیتے ہیں؟ علماء تو تھک چکے ہیں بولتے, میں جہاں جاتا ہوں بیڑی کی بات کرتا ہوں. بھئی بیڑی کیوں پی رہا ہو؟ بھئی سگریٹ پینا, بیڑی پینا اسلام کے اندر یہ تمام کی تمام جو نشہ کی چیزیں ہیں یہ تمام کے تمام حرام ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. پھر بھی آپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اور کتنا عجیب ہے نا. اب مان لیجیے آپ بیڑی پیتے, آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی بیوی کو کیسا لگتا ہوگا؟ ارے بھئی جب آپ بیڑی پیتے ہیں تو آپ سے 1 کلومیٹر دور میں اگر کوئی رہتا ہے نا تو آپ کے منہ کی بدبو اس کے پاس آ جاتی ہے. پھر آپ جب بیڑی پی کے بیوی کے پاس میں جا کر سوتے ہیں, لات مار کر نیچے اتار دیجئے گا اس کو. شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو. تو حدیث کا مطلب یہ نہیں آپ ایسا نہ کرنے لگے, کیونکہ آدمی سمجھتے کم ہے. اب ایسا مت کریے کہ کل آپ گھر میں گئے تو بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی بیڑی پیو. اب بیوی کہتے بھئی میں کیوں پیوں؟ بولا نہیں مولانا تنویر نے کہا کہ یہ تمہارا حق ہے میرے اوپر, بیڑی پیو. اب آپ بیڑی بھی پلا رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جو بیڑی کی ایک مثال میں نے دیا تھا نا, وہ موبائل میں میں نے کئی جگہوں پر یہ مثال دیے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہا کہ تنویر صاحب یہ بتائیے کہ بیڑی پینے کی دعا کیا ہے. میں نے کہا نالائق, بیڑی پینے کی کوئی دعا ہے؟ بیڑی تو پینا حرام ہے اسلام کے اندر. بولا مولانا صاحب آپ صحیح طریقے سے پڑھے نہیں ہے. میں نے کہا میں نہیں پڑھا. تو جانتا ہے بیڑی پینے کی دعا کیا ہے؟ تو بولتا ہے میں جانتا ہوں بیڑی پینے کی دعا کیا ہے. جب میں بیڑی پیتا ہوں تو یہ دعا پڑھتا ہوں. میں نے کہا چل بتا بیڑی پینے کی کیا دعا؟ تو کہتا اللہم بارک لنا فیما بیڑی ٹانا. نعوذ باللہ من ذالک. تو سمجھئے, اب کل ایسا مت کیجئے جا کر بیوی کو بیڑی پلانے لگے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تطعمها اذا طعمت, کہ آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا یہ حق ہے کہ آپ جو کھائیں گے بیوی کو کھلانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی آپ کلیا چوک گئے مٹن بریانی کھا لیے, کلیا چوک گئے چکن بریانی کھا لیے, اور آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
گھر میں سبزی نہیں ہے، آپ ڈیلی باہر جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، مٹن بریانی، چکن بریانی، جتنا اچھا اچھا کھانا ہوتا ہے آپ وہ کھانا کھا کر گھر میں چلے آتے ہیں۔ جب بیوی کہتی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں سبزی نہیں، تو آپ کہتے ہیں پٹوا کی ساگ توڑ کر لاؤ کھاؤ۔ اچھا، آپ کھائے مٹن بریانی، بیوی کھائے پٹوا کی ساگ، ایسا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ آپ نے شادی کی ہے تو اس کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اور اسلام کہتا ہے ان تطعمھا اذا طعمت، جو آپ کھائیں گے اس کو کھلانا پڑے گا۔ اچھا، دوسری چیز، جب حضرت معاویہ القصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا کیا کہ، تو اللہ کے نبی نے پہلی چیز فرمایا کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ۔ دوسری چیز وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ، او مردوں سنو، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا یہ بھی حق ہے، جو تم پہنو وہ بیوی کو پہناؤ۔ کل سے لنگی پہنانا بیوی کو، یہ مانا ہے، ایسا مانا نہیں ہے۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ، اس کا مطلب ہے اگر آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو بیوی کو بھی اچھا کپڑا پہنانا پڑے گا۔ آپ ادھر تو 5,000 اور 10,000 کی سوٹ پہن کر گھومتے ہیں، اور بیوی وہ جو 50 روپیہ اور 60 روپیہ والی جو ساڑی ملتی ہے، جو کپڑا ملتا ہے وہ لا کر بیوی کو دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا تو نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کے اوپر حق ہے، اگر آپ اچھا کپڑا پہن رہے ہیں تو آپ کے گھر میں جو بیوی ہے اس بیوی کو بھی اچھا کپڑا آپ کو پہنانا پڑے گا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز پر وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، ذرا اس پر ذرا غور کرنا، اس نقطے پر۔ آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا یہ حق ہے کہ آپ اپنے بیوی کے چہرے پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں، بیوی کے چہرے پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جلسہ سن کے گھر میں گئے، بیوی کچھ بولا، چہرہ چھوڑ کر پورا جسم میں مار دیے۔ بیوی نے کہا ابھی تو مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ بیوی کو نہیں مارنا، ابھی پھر آپ مار رہے ہیں۔ بول رہا میں بیوقوف تھوڑی ہوں، مولانا نے کہا چہرے پر مت مارنا، میں تو چہرہ چھوڑ کے مار رہا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تضرب الوجہ، بیوی کا حق ہے ہمارے اوپر کہ کبھی بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بیوی کے اوپر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج تو ہم اور آپ ذرا سی باتوں کے لیے بیوی کو جانور کی طرح مارتے ہیں، ذرا سی باتوں کے لیے ہم اور آپ بیوی کو جانوروں کی طرح پیٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا انسان کبھی اچھا انسان، ایک مومن بننا تو دور کی بات، ایک اچھا مسلمان بننے تو دور کی بات، ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے بیوی کے اوپر کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ کلیا چوک ہم گئے، کلیا چوک میں جا کر کسی سے ہماری لڑائی ہو گئی، کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ اب جب لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اب بھائی کمزور ہوں، گٹکا کھا کے شراب پی کے بالکل دبلا پتلا سا ہو گیا ہوں، دوستوں جس کے ساتھ لڑائی کی اس نے 4-5 گھوسا اور 4-5 لات مار دیا۔ اب گھر میں آیا، پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے، گنجی پھٹی ہوئی ہے، گھر میں آیا، بیوی نے پوچھا کیا ہوا، کس کے پاس لات کھا کر آئے ہیں گھر میں؟ اب وہاں تو لات کھا کر آیا، گھر میں آ کر شیر بن گیا، وہاں بلی بن کے تھا، لات کھا رہا تھا، گھر میں آ کر شیر بن گیا۔ جب بیوی نے کہا تو بیوی کو دے دھرا در مارنا اسٹارٹ کر دیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سی باتوں پر بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرو، بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ اور میں تو آج ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں، مجھے پتا نہیں کس کو لگے گی یا نہیں لگے گی میری بات، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا کر جا رہا ہوں کہ بیوی کے اوپر ذرا سی باتوں کے لیے ہاتھ اٹھانے والا انسان میری نظر میں مرد نہیں بلکہ وہ نامرد ہے، نامرد، وہ نامرد ہے جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کبھی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس بیوی کے اوپر، اس بیوی کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، اس بیوی کی جس بیوی نے ہمارے لیے اپنی ماں باپ کو چھوڑ دیا، جس بیوی نے ہمارے لیے اپنے بچپن کے تمام سہیلیوں کو چھوڑ دیا، جس بیوی نے ہمارے لیے ہر چیز سے کمپرمائز کر لیا، آج ہمارے پاس آ کر رہ رہی ہے، ہمارے لیے کھانا بنا رہی ہے، ہمارے بچوں کا دیکھ بھال کر رہی ہے، ہمارے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اور اللہ معاف کرے آج ہم اسی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کریں، یہ بیوی کا حق ہے۔ تو تیسری چیز ہو گئی، پھر سے وہ حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ او مردو سنو، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا یہ بھی حق ہے کہ تم اپنی بیویوں کو گالی نہ دیا کرو۔